بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور جادوئی سلطنت میں بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ ان کی زندگی بظاہر ہر نعمت سے بھرپور تھی، مگر ان کے دل میں ایک ہی کمی تھی، ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے دنیا بھر کے مقدس چشموں سے پانی پیا، ہر درگاہ اور مزار پر منت مانی، مگر قسمت جیسے ان پر مہربان ہونے کو تیار ہی نہ تھی۔ آخرکار برسوں بعد ایک دن اللہ نے ان کی التجائیں سن لی اور ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی خوشی میں پریوں کی دنیا سے 7 پریوں کو بطور خاتون سرپرست بلایا گیا۔ پریوں کی دنیا سے 7 پریاں بطور خاتون سرپرست بلائی گئی ہیں، تاکہ ہر پری شہزادی کو اپنی طرف سے ایک خاص تحفہ یا دعا دے۔ بادشاہ کے محل میں پریوں کے اعزاز میں ایک شاندار دعوت رکھی گئی۔ ہر پری کے سامنے سونے کے خالص برتن، چمکتے ہوئے چمچ، چاقو اور کانٹے رکھے گئے جن پر یاقوت اور ہیروں کی چمک تھی۔ سب کچھ نہایت شان و شوکت سے ہو رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور اندر ایک انتہائی بوڑھی پری داخل ہوئی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، اس کے لیے بھی نشست تیار کی جائے۔ مگر سونے کے برتن تو صرف 7 تھے، اس لیے اس کے سامنے عام چاندی کا برتن رکھا گیا۔ یہ بات بوڑھی پری کو دل پر لگی۔ اس نے چپ چاپ اپنے دانت پیستے ہوئے کہا، اچھا، تم نے مجھے بھلا دیا۔ دیکھنا، اس بھول کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ایک جوان پری نے اس کے خفا چہرے کو دیکھ لیا اور فوراً سمجھ گئی کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ چپکے سے دیوار کے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد پریاں ایک ایک کر کے شہزادی کو دعائیں دینے لگی۔ یہ بچی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی بنے گی دا۔ اسے فرشتوں جیسی عقل نصیب ہو۔ اس کے ہر عمل میں نرمی اور وقار ہو۔ یہ ایسا رقص کرے گی کہ دیکھنے والے مبہوت رہ جائیں گے۔ یہ بلبل کی طرح میٹھا گائے گی۔ یہ ہر ساز بجانے میں کامل مہارت رکھے گی۔ اب باری آئی بوڑھی پری کی۔ جب یہ لڑکی جوار ہوگی تو ایک تکلے سے اس کا ہاتھ چھند جائے گا اور وہ اسی زخم سے مر جائے گی۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ اچانک پردے کے پیچھے چھپی جوان پری باہر آئی اور بلند آواز میں بولی، اے بادشاہ اور ملکہ، غم نہ کرو، میں اس منحوس دعا کو مکمل ختم تو نہیں کر سکتی، مگر اس کا اثر بدل سکتی ہوں۔ تمہاری بیٹی مرے گی نہیں بلکہ صرف 100 سال کی نیند میں چلے جائے گی۔ اور جب وہ 100 سال پورے ہوں گے تو ایک شہزادہ آئے گا جو اسے محبت سے جگائے گا۔ پھر سب پریاں دعا دے کر غائب ہو گئیں۔ بادشاہ نے جب بوڑھی پری کی پیشگوئی سنی تو فوراً فرمان جاری کر دیا کہ ملک بھر میں کوئی بھی شخص تکلے یا چرخے سے سوت نہیں کاٹے گا، اور اگر کسی کے گھر میں تکلا پایا گیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس حکم کے بعد برسوں گزر گئے، شہزادی جوان ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ ایک دن تفریح کے لیے محل سے باہر گئے ہوئے تھے۔ شہزادی محل میں اکیلی تھی۔ وہ دوڑتی دوڑتی ایک بلند برج کے اوپر والے کمرے میں جا پہنچی جہاں ایک بوڑھی عورت اکیلی بیٹھی تکلا چلا رہی تھی۔ اس نیک عورت نے کبھی بادشاہ کے فرمان کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا۔ شہزادی نے حیرت سے پوچھا، اماں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں سوت کاٹ رہی ہوں پیاری بچی۔ شہزادی نے خوش ہو کر کہا، کتنا اچھا کام ہے، ذرا مجھے بھی دکھائیے، میں بھی کوشش کرتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے تکلا بڑھا دیا اور جوں ہی شہزادی نے اسے ہاتھ میں لیا، نہ جانے بے دہانی میں یا قسمت کے لکھے کے مطابق
सुई उसके हाथ में चुभ गई। शहजादी एकदम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बूढ़ी औरत घबरा गई और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। महल के हर हिस्से से लोग दौड़ते हुए आए। शहजादी बेसुध पड़ी रही, जैसे किसी गहरी नींद में हो। जब बादशाह और मलका महल वापस पहुँचे, ये मंजर देखा तो फौरन परियों की पेशगोई याद आ गई। वो समझ गया कि जो कहा गया था वही होना था। उसने हुक्म दिया कि शहजादी को महल के सबसे खूबसूरत कमरे में ले जाया जाए, जहाँ सोने चांदी के काम वाला नर्म बिस्तर तैयार किया गया था। जब इसे इस बिस्तर पर लिटाया गया तो वो इतनी हसीन लग रही थी कि गोया आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया हो। बादशाह ने हुक्म दिया, कोई उसे परेशान न करे, बस उसे सोने दिया जाए जब तक उसकी किस्मत की नींद पूरी ना हो। इसी दौरान वो नेक परी जिसने कभी कहा था कि शहजादी मरेगी नहीं बल्कि 100 साल की नींद सोएगी, जब महल पहुंची तो बादशाह ने खुद आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। उसने बादशाह को देखा और कहा, बादशाह ने बिल्कुल दुरुस्त किया कि उसे यूं ही सोने दिया जाए। मगर वो चूंकि बहुत दूर अंदेश थी, इसने सोचा कि जब शहजादी 100 साल बाद जागेगी तो अगर महल में कोई ना हो तो वो खौफजदा हो जाएगी। इसलिए उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली और एक जादू किया। दायाएं, खादमाएं, नौकर, बावर्ची, मुहाफिज सभी एक लम्हे में सो गए, मगर किसी के चेहरे पर मौत का साया नहीं, सिर्फ नींद की खामोशी थी, ताकि कोई भी शहजादी से पहले ना जागे, और जब वो जागे तो सब तैयार हों उसकी खिदमत के लिए। बादशाह और मलका ने अपनी प्यारी बेटी के माथे पर प्यार किया और महल से दूर एक झोपड़ी में जा बसे। कुछ ही देर में महल के गिर्द एक अजीबो गरीब जंगल उगाया। ऊंचे नीचे दरख्त, कांटेदार झाड़ियाँ सब एक दूसरे में इस तरह उलझ गईं कि ना कोई इंसान ना कोई जानवर अंदर जा सकता था। इतना घना जंगल बन गया कि सिर्फ महल के मीनारों की चोटियां ही दूर से नजर आती थी। सब लोग कहने लगे कि ये परी का कमाल है, ताकि जब तक शहजादी सो रही है कोई तजस्सुस करने वाला इसके करीब ना जा सके। वक्त का पहिया घूमा और 100 बरस बीत गए। इसी दौरान एक शहजादा शिकार खेलते हुए इस जंगल की तरफ आ निकला। इसने दूर से महल के ऊंचे मीनार देखे और लोगों से पूछा, ये किसका कला है? देहाती आगे बढ़ा और बोला, हुजूरे वाला, मेरे बाप ने अपने बाप से सुना था कि 50 वर्ष पहले इस कले में एक निहायत हसीन शहजादी रहती थी जो 100 बरस तक सोने वाली थी। कहा जाता है कि उसे सिर्फ एक बादशाह ज़्यादा ही जगा सकेगा जिसके लिए वो बनी है। शहजादे के दिल में एक चिंगारी सी भड़क उठी और वो उसी लम्हे जंगल की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, हैरत अंगेज तौर पर तमाम दरख्त, बेलें और कांटे खुद ब खुद एक तरफ हट गए, गोया इसे रास्ता दे रहे हों। उसने मुड़कर देखा तो अपने आदमियों को ना पा सका, क्योंकि दरख्त दोबारा आपस में बंद हो चुके थे। वो महल के बाहर वाले वसी सहन में पहुंचा, जहां का मंजर किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर देता। हर तरफ सन्नाटा, जैसे वक्त रुक गया हो। इंसान और जानवर सब अपनी जगह बेहिस्सो हरकत पड़े थे, जैसे मर चुके हों। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसने संगे मरमर से बनी हुई सहन पार की, फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ निगहबानों के कमरे में पहुंचा, जहां सिपाही अपनी कतारों पर खड़े थे, बंदूकें कंधों पर, मगर नींद में इतने गुम कि उनके खन्नाटे सुनकर महल गूंज उठता था। इसके बाद वो कई कमरों से गुजरा, जहां वजीह दरबारी, हसीन खवातीन सब गहरी नींद में महव थे। कोई खड़ा, कोई बैठा, कोई मेज पर झुका सोया हुआ। आखिरकार वो एक सुनहरे कमरे में दाखिल हुआ, जहां एक शहजादी सो रही थी। शहजादा लरसते हुए ताज्जुब और अकीदत से भरपूर दिल के साथ आगे बढ़ा और घुटनों के बल झुककर इसके कदमों में सर रख दिया। जैसे ही उसने ये किया, तिलिस्म टूट गया। शहजादी ने आंखें खोली। इसी दौरान पूरे महल में जिंदगी लौट आई। सब जाग गए, बावर्चियों से लेकर नौकरों तक, और चूंकि सब मोहब्बत में नहीं थे, इसीलिए भूख से बेहाल थे। शाही खादमा ने बेसब्री से कहा, हुजूर खाना तैयार है। तो शहजादे ने नरमी से शहजादी को उठने में मदद दी। फिर वो दोनों हॉल में गए, खाना खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद शहजादी और शहजादे की शादी हो गई।
اگلی صبح شہزادہ شہر کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے والد کو اپنی خیریت کی خبر دے سکے۔ محل جا کر شہزادے نے مسکرا کر والد اور والدہ کو کہانی سنائی۔ میں شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں راستہ بھول گیا تھا، ایک جھونپڑی میں رات گزاری۔ بادشاہ جو نیک دل انسان تھا فوراً یقین کر بیٹھا، مگر ملکہ کو یقین نہ آیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شہزادہ آئے دن شکار کے بہانے نکل جاتا اور کئی دن واپس نہیں آتا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہوا۔ شہزادہ 2 برس تک چھپ چھپا کر اس محل میں شہزادی کے ساتھ رہا۔ ان کے ہاں بیٹی ہوئی جس کا نام صبح رکھا گیا۔ نے کئی بار اپنے بیٹے سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مگر شہزادہ کبھی سچ بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ اپنی ماں سے محبت تو کرتا تھا مگر اس سے خوف زدہ بھی تھا، کیونکہ ملکہ دراصل دیو نسل سے تھی۔ بادشاہ نے صرف اس کے بے پناہ خزانے کے لالچ میں اس سے شادی کی تھی۔ دربار میں تو یہ بات بھی مشہور تھی کہ ملکہ کو بچوں کا گوشت پسند ہے، اور جب وہ کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھتی تو بڑی مشکل سے خود کو ان پر جھپٹنے سے روکتی۔ اس لیے شہزادے نے اپنی شہزادی اور بچوں کی بات کبھی زبان پر نہیں لائی۔ وقت یوں ہی گزرا اور بادشاہ کا انتقال ہوا تو شہزادہ تخت کا وارث بن گیا۔ اب وہ بلا جھجک اپنی شادی کا اعلان کر سکتا تھا۔ اس نے بڑے شاہانہ اہتمام کے ساتھ اپنی ملکہ کو محل میں لانے کا فیصلہ کیا۔ یوں شہزادہ، شہزادی اور بیٹی کو محل لے آیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کو اپنے پڑوسی بادشاہ کے خلاف جنگ کے لیے جانا پڑا۔ جاتے ہوئے اس نے سلطنت کی ذمہ داری اپنی ماں ملکہ والدہ کے سپرد کی اور خاص طور پر اپنی بیوی اور بیٹی کی حفاظت کی تاکید کی۔ مگر جو ہی بادشاہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا، اس کی ماں نے اپنے بھیانک ارادے ظاہر کیے۔ ملکہ اپنے باورچی سے بولی، میں کل دوپہر کے کھانے میں چھوٹی صبح کھانا چاہتی ہوں۔ باورچی کانپ اٹھا اور بولا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہہ دیا نا۔ اس کی آواز میں درندوں جیسی بھوک چھپی تھی۔ بیچارہ باورچی سمجھ گیا کہ دیوزادی کو حکم سے انکار اس کی اپنی موت کے مترادف ہے۔ وہ ہاتھ میں بڑا چھرا لیے ننھی سب کے کمرے میں گیا۔ اس کی معصومیت دیکھ کر باورچی کے آنسو بہہ نکلے۔ چھرا ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے باہر جا کر ایک ننھی بھیڑ ذبح کی، پکایا اور ملکہ کو پیش کیا۔ بڑھیا نے مزے لے کر کھایا اور کہا، میں نے زندگی میں اتنا لذیذ گوشت کبھی نہیں کھایا۔ اسی دوران باورچی نے چپکے سے چھوٹی صبح کو اپنے کمرے میں چھپا لیا۔ کچھ دن بعد ملکہ بولی، اب میں شہزادی کو کھاؤں گی۔ اب بیچارہ باورچی پریشان ہو گیا۔ ایک جوان عورت کا گوشت کہاں سے لاتا؟ آخر اس نے طے کیا کہ وہ شہزادی کو سچ بتا دے۔ وہ خنجر لے کر اس کے کمرے میں گیا اور شہزادی کو ساری کہانی سنا دی۔ یہ اس نے شہزادی کو اپنے گھر پہنچایا، جہاں ماں اپنی بیٹی سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ادھر باورچی نے ایک جوان ہرن ذبح کی اور اسے تیار کیا اور دیوزادی نے اسے بھی بڑے مزے سے کھایا۔ اس کے چہرے پر وحشت بھری خوشی چھلک رہی تھی۔ اب وہ بادشاہ کے لوٹنے پر یہ کہانی سنانے والی تھی کہ ملکہ اور بیٹی بھیڑیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ایک شام حسب عادت وہ محل کے صحن میں چکر لگا رہی تھی تاکہ دیکھے کہیں تازہ گوشت کی خوشبو تو نہیں آ رہی کہ اچانک اس نے نیچے کے کمرے سے چھوٹی سب کے رونے کی آواز سنی۔ اس کی ماں اسے شرارت پر ڈانٹ رہی تھی۔ یہ سن کر دیوزادی کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ ان آوازوں کو پہچان گئی۔ غصے سے پاگل ہو کر اس نے صبح ہوتے ہی حکم دیا کہ محل کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا حوض تیار کیا جائے، جسے زہریلے سانپوں، اژدہوں، مینڈکوں اور بچھوؤں سے بھر دیا جائے۔ حکم ہوا کہ ملکہ، اس کی بیٹی اور باورچی سب کو باندھ کر اس میں پھینک دیا جائے۔ سب کو کھینچ کر لایا گیا۔ موت کے لمحے قریب تھے کہ اسی وقت بادشاہ، جو جنگ سے لوٹ رہا تھا، گھوڑے پر سوار محل میں داخل ہوا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، یہ ہولناک تماشا کیا ہے؟ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ بولے، مگر ملکہ، جو غصے سے پاگل ہو چکی تھی، خود ہی چیختی ہوئی حوض میں کود پڑی۔ لمحوں میں وہ انہی زہریلے جانوروں کے نوالے بن گئی جو اس نے دوسروں کے لیے تیار کیا تھا۔ بادشاہ کے دل میں افسوس تو ہوا،
آخر وہ اس کی ماں تھی، مگر جلد ہی اس کا دل اپنی حسین بیوی اور بیٹی کے دیدار سے بھر آیا۔ یوں سب کے دکھ ختم ہوئے اور وہ سب خوشی خوشی رہنے لگے۔